جو پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار تعلیمات ہیں، اخلاق حسنہ سے لے کے حقوق اللہ، حقوق العباد، یہ دو چیزوں کا نام اسلام ہے۔ اور آج ساری امت مسلمہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والی ہے، آج امت کے اندر مسلکیں اور جماعتوں کی جو تفریق، جس سے بہت سارا ملت اسلامیہ کو نقصان پہنچا، آج کے اس موقع پر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دو حدیث آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ مثالیں بہت ہیں حب رسول کے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی، اگر آپ کو میں مثال دوں تو بہت سارے مثالیں ہیں۔ میں پہلے آپ کو عرض کر چکا، یہ رات جو سو بس نہیں ہوگی، کیونکہ یہ وہ ہے، وہ شخصیت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہستی ہے کہ میں نہ اور کوئی زبان نہیں ہے جو آپ کا حق ادا کر سکے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کا یہ حال تھا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پھانسی پہ کفار مشرکین سردار لٹکا رہے تھے، ان سے پوچھا گیا کہ خبیب یہ بتاؤ کہ اس وقت تم کو رہا کر دیا جائے اور تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹکا دیا جائے، تو صحابی رسول کہتے ہیں اے سرداران قریش، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، اس لیے کہ یاد رکھو اگر میرے نبی کو پیر میں کانٹا بھی چھپ جائے اور میں برداشت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جو شرط ہے وہ اصل اطاعت ہے، اتباع ہے۔ اس کے بغیر محبت کے دعوے کھوکھلے۔ اگر ہم محبت کے دعوے کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ہماری زندگی سے، ہمارے طرز عمل سے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی جو سو عمل ہمارا نظر نہیں آتا، اگر ہم زبانی دعوے کرتے ہیں تو یہ دعوے کیا ہے؟ کھوکھلے ثابت ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اصل تقاضا کیا؟ اصل تقاضا ہے آپ کی اطاعت و اتباع۔ سنیے غور سے کہ اطاعت کسے کہتے ہیں اور اتباع کسے کہتے ہیں۔ اطاعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا اس کو اطاعت کہتے ہیں، اور اتباع کیا ہے؟ علماء تفسیر بیان کرتے ہیں والہانہ محبت کا نام اتباع ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی عمل کو کرنے کا حکم نہیں دیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ویسا عمل، یعنی آپ کیسے کھانا کھاتے تھے، کیسے آرام کرتے تھے، کیسے چلتے تھے، کیسے آپ کا ساری چیزوں کو کیا کرتے، اس کو آئیڈیل بنانا، رول ماڈل۔ آج ساری امت مسلمہ، خاص طور پر میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیجیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل بنائیے، آئیڈیل بنائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ سب کے لیے نمونہ ہے۔ آج بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے نوجوان کسی ایکٹر کی، کسی کرکٹر کے ہیئر اسٹائل بناتا اور اسی کی اسٹائل میں بات کرتا ہے، اسی کی طرح جو سو اپنا یہ کہتا ہے۔ جب اس سے پوچھا جاتا تو کہتا ہے کہ میں اس کا بڑا فین، وہ میرا فین ہے اسی لیے میں۔ لیکن یاد رکھیے کیوں کرتا ہے ویسا؟ اس لیے کرتا ہے کہ اس سے محبت کرتا ہے، اس کے محبت کے نتیجے میں اسی کا اسٹائل اپناتا ہے۔ یہ حقیقت ہے، انسان جس سے محبت کرتا ہے اسی کے زندگی کو اپناتا ہے۔ تو محبت جو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ہمارا اپنا اسٹائل، ہمارا آئیڈیل، ہمارے رول ماڈل نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہونا چاہیے۔ بہت سی حکم کے بارے میں یہ ہے کہ جب مدینے میں شراب کی
ممانعت کی منادی کر دی گئی، اس بات کا اعلان کر دیا گیا کہ شراب حرام ہو چکی۔ تو آپ دیکھتے ہیں مدینے کے گلیوں میں جن شراب کو بارش کے پانی کی طرح بہا دیا گیا، جن لوگوں کے پیمانے حلق کے جن شراب منہ میں جا چکی تھی وہ لوگ حلق کے نیچے نہیں اتارے، جن کے پیمانے ہونٹوں پہ تھے وہ اپنے پیمانے کو پھینک ڈالے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا۔ یہ ہے اطاعت ہوئی۔ کیسے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اطاعت کرتے تھے کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ جو نئی نئی شادی ہوئی تھی، جن کو غسل کی ضرورت تھی، اعلان ہوا جنگ احد میں، اس حالت میں نکل پڑے جبکہ ان کو غسل کی حاجت تھی، وہ شہید ہو گئے جنگ احد کے اندر، اور آپ ان کو کفنانے لگے تو دیکھے کہ ان کے جسم مبارک سے پانی جو سو نکل رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حنظلہ کو ملائک غسل دے گے۔ آپ ان کے جنازے کو لے کے چل رہے تھے تو پنجوں کے بل چل رہے تھے۔ صحابہ نے پوچھا تو فرمایا کہ حنظلہ کے جنازے میں فرشتوں کا نزول ہو گیا۔ یہ تھی صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ سے، یعنی صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے، ایک حکم پر یہ کام۔ اور اطاعت تو یہ اتباع کیا تھی؟ اتباع کسے کہتے ہیں؟ ایک صحابی، ایک بدو صاحب، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا کہ وہ کرتے کے اوپر کا ایک بٹن کھلا تھا۔ ایک حالت میں ایک بار انہوں نے دیکھ لیا، زندگی بھر اپنے کرتے کے بٹن کو نہیں لگا۔ ان سے پوچھا گیا تو کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا۔ یہ تھے حب رسول، یہ تھے عاشقان رسول۔ اور ایک صحابی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کا عمل یہ تھا، وہ اپنے گھوڑے یا سواری پہ بیٹھتے تو مسکراتے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ کیا معاملہ؟ کہا کہ میرے نبی، میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سواری پہ بیٹھتے تو تھوڑا مسکراتے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مکے سے مدینے سے مکے کو جب جاتے تو وہ راستہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے جاتے وہ بھی اس راستے سے جاتے۔ کچھ دیر آگے چل کر اس وادی سے آپ واپس ہوتے، پوچھا گیا کہ معاملہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا، میں بھی ایسے کرتا۔ یہ ہے اتباع، یعنی والہانہ محبت کی انتہا۔ اگر محبت ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ میرے محبوب کی اطاعت و اتباع کرو، اور اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اس کے بدلے میں اللہ کیا کرے گا؟ مسلمان تو وہ ہوتے ہیں نا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے تو جس کی صفت یہ بتائی گئی سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت رکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تم سے محبت کرے گا، تم میرے نبی کی مکمل پیروی اختیار کرو۔ یہ ہے، اس کے بدلے اللہ کیا کرے گا؟ تمہارے گناہ کو معاف کرے گا، تمہاری مغفرت فرمائے گا۔ اور جو کوئی اللہ رسول کی اطاعت سے انکار کریں گے، اللہ اور اس کے رسول تو فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو محبوب نہیں رکھتا، ایسے لوگ کافروں کو اللہ ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اور ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے کے سارے لوگ جنت پہ جائیں سوائے اس کے کہ جس نے میرا انکار کیا۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون ہوگا جو آپ کا انکار کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے میرا انکار کیا۔ اور ہم زبان سے تو عاشق رسول کے دعوے کرتے ہیں، حب رسول کے دعوے کرتے ہیں، لیکن ہمارے عمل سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ ہم عاشقان رسول ہیں۔ تو عاشق وہ ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ اور آخری دو بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، میں نے کہا نا کسی بھی ایک پہلو کا ہم خطا نہیں کر سکتے، لیکن ایک اہم پہلو ہے، میں آپ اس کی طرف توجہ دلاتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں۔ وہ اہم پہلو کیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں تشریف لائے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی
ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس دین کو، جو طریق زندگی کو تمام ادیان باطلہ پر اس دین کو غالب کر دے، چاہے مشرکین کو کتنا ہی ناگوار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نگاروں نے اور جو لوگ مطالعہ کرتے ہیں سیرت، میرا دعویٰ ہے وہ ضرور کہیں گے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہے مکی زندگی ہو چاہے مدنی زندگی ہو، آپ نے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جد و جہد کی۔ آپ کا آغاز جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو سورہ مدثر میں کہا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اے اوڑھ لپٹ کے لیٹنے والے اٹھو اور خبردار کرو اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ جانتے ہیں غار حرا میں جو آپ پر فرشتوں کا جب آپ کو اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق جو 5 آیتیں نازل ہوئی پہلی، تب آپ اپنے ازواج مطہرہ اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، فرمایا کہ زملونی کہ مجھے چادر اڑا دو، اس لیے کہ میں اپنے جان کو خطرہ محسوس کرتا ہوں۔ اس وقت اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری خواتین ماں اور بہنیں بیٹھی ہوئی، سن لے کس طرح دعوت دین کے کام میں خواتین جو میری ماں جو مثالی تھی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مقام کیا تھا؟ وہ مکے کی سب سے امیر، سب سے شریف، طاہرہ عورت تھی۔ اس نے کہا کہ اے میرے سرتاج گھبراؤ مت، اللہ تمہیں ضائع نہیں کرے گا، ہرگز اللہ تمہیں ضائع نہیں کرے گا، اس لیے کہ تم بے سہاروں کو سہارا دیتے، تم یتیموں اور غریبوں کی مدد کرتے، تم کمزوروں کی مدد کرتے ہیں، تم دوسروں کا بوجھ اپنے اوپر اٹھا لیتے ہیں، اللہ تمہیں ہرگز یعنی ضائع نہیں کرے گا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا المدثر کہ اے اوڑھ لپٹ کے لیٹنے والے اٹھو، کیا کرو؟ اٹھو اور لوگوں کو خبردار کرو، ساری انسانیت کو ڈراؤ اور اللہ کی بڑائی، اس کی کبریائی بیان کرو۔ تب کوہ صفا پہ آپ نے جو آواز دی تمام قبائل کو، تمام سرداران قریش کو، کہا کہ لوگوں، پہلے اپنی ذات کو مخاطب کر کے کہا کہ میں کیسے ہوں؟ لوگوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ امین ہیں اور صادق ہیں۔ تو فرمایا کہ جس پہاڑی پر میں کھڑا ہوا ہوں یہ کہوں کہ میرے پشت سے دشمن کا لشکر آ رہا ہے تو کیا تم مجھے یقین کر لو گے؟ فرمایا کہ ضرور یقین کریں گے، اس لیے کہ آپ امین اور صادق ہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس طرح میں پہاڑی کے پیچھے سے دشمن کے لشکر کو دیکھ رہا ہوں، اسی طرح میں جہنم کی آگ کو بھی دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں میں تمہاری کمریں پکڑ پکڑ کر تمہیں جہنم سے بچانا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا داعیانہ کردار دیکھیے، کیسے آپ کو ساری انسانیت سے محبت تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ میری مثال اس شخص کی طرح ہے جو جنگل میں آگ لگایا۔ کس لیے آگ لگائی؟ تاکہ وہاں کا ماحول روشن ہو، لیکن کیڑے پتنگے اس میں گر رہے ہیں اور میں ہوں کہ ہانک رہا ہوں۔ لوگوں اسی طرح تم جہنم کی طرف جا رہے ہیں اور میں تمہاری کمریں پکڑ پکڑ کر تمہیں کھینچ رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانیت کے لیے تڑپ تھا کہ کوئی انسان، آپ یہی دعوت لے کے اٹھے تھے نا کہ قل لا الہ الا اللہ تفلحون، کہو کہ لا الہ الا اللہ اور کامیاب ہو جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے 13 سال، مدینے کے 10 سال، پورے 23 سالہ زندگی کے اندر آپ سیرت کا مطالعہ کیجئے، دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحے کے لیے بھی، آپ مکے کا واقعہ ہے، اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں ہے، آپ دعوتی کام کر کے آئے، گھر میں تھوڑا سا آرام کرنا چاہ رہے تھے، جیسے آپ کو قافلے کی گھنٹی سنے آتی ہے آپ فوری اٹھ جاتے ہیں۔ اما خدیجہ کہتی ہے کہ ابھی تو آئے، کچھ دیر آرام کر لیں، تو آپ کہتے ہیں اے خدیجہ اگر یہ قافلہ یہاں سے نکل جائے گا کل قیامت کے دن میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں؟
یہ تڑپ انسانیت کے لیے تھی۔ آج کے شہر نندی پیٹ میں بتائیے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، جبکہ ہم عاشق رسول ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم مقام ہے، جانشین کی حیثیت سے جو مقام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کو دیا۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ پھر ایک مقام پر اللہ تعالیٰ کیا فرمائے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس طرح تم کو ایک امت وسط بنایا، درمیانی والی امت، اعتدال والی امت، تاکہ تم سارے انسانوں پر گواہ ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا میں اب بہترین امت، خیر امت تم ہے۔ تمہارا کام کیا ہے؟ ساری انسانیت کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کو اس لیے برپا کیا کہ ساری انسانیت کو نیکی کا حکم دو، برائیوں سے روکو، اور تم اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ یہ جانشینی ہم کو، یہ امت محمدیہ کا یہ لقب، یہ امامت کا منصب کیوں ملا؟ کس لیے ملا؟ ہم کو اللہ تعالیٰ خیر امت قرآن میں کیوں کہا؟ کہ اس لیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہیں۔ یہ کام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا، یہ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں دینا، اللہ کے بندوں کو اللہ کی معرفت کرانا، اللہ کی پہچان کرانا، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تھا۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، وقت سے فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ آج اللہ تعالیٰ اگر کل روز قیامت، اس لیے کہ میں یہ بات یوں نہیں کہہ دے رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک اگر آپ پڑھے ہیں تو حجۃ الوداع کا وہ خطبہ آپ کو یاد ہوں گا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کے اندر صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین کا مجموعہ تھا، 1 لاکھ 1.25 لاکھ صحابہ تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا لوگوں میں تم تک اللہ کا دین پہنچا دیا؟ سب ایک آواز ہو کر کہے کہ یا رسول اللہ آپ نے حق رسالت ادا کر۔ تو فرمایا کہ جو لوگ یہاں موجود نہیں ہیں ان کا کام ہے جو غیر موجود ہے ان تک وہ اللہ کا، جو لوگ موجود ہیں ان کا کام ہے جو لوگ موجود نہیں ہیں ان تک اللہ کا پیغام پہنچا دے۔ اور اس موقع پر، حجۃ الوداع کے موقع پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کے سامنے فرمایا کہ اللہم اشہد، اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ اس لیے کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم امت مسلمہ پر گواہ ہے، اور یہ امت کس پر گواہ ہے؟ ساری انسانیت پر۔ یہ سارے برادران وطن غیر مسلم جو بھائی ہے آج حق کے متلاشی ہے، وہ حق آپ کے پاس ہے، اللہ کی کتاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ کے پاس موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آپ کے پاس موجود ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے کیا ڈرانے والا، جہنم سے ڈرانے والا اور جنت کی بشارت دینے والا بنا کر۔ اللہ تعالیٰ ہمارا جو منصب ہے، جو مقصد زندگی ہے، جو آج ہم فراموش کر گئے۔ ہم سے پہلے بھی دنیا میں ایک امت تھی، جانتے ہیں نا، موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم بنی اسرائیل تھی، اللہ نے بھی ان پر دنیا کی نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن جب وہ اللہ کے قانون کو توڑ دیے، اپنے منصبی ذمہ داری کو فراموش کر دیے، تو اللہ نے کیا کہا؟ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمْ ذِلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت اور پستی مسلط کر دی۔ اور اللہ نے آج یہ امت محمدیہ کو کھڑا کیا اس منصب امامت پر، اس مقام ذمہ داری پر جو شہداء علی الناس کی ذمہ داری ہے، جو دعوت اللہ کا کام ہے۔ یہ کس کا کام ہے؟ یہ سارے مسلمانوں کا کام ہے، یہ کسی ایک جماعت اس کی ٹھیکیدار نہیں ہے، بلکہ سارے مسلمان جو امت محمدیہ ہے ان سب کا یہ کام کہ اللہ کا جو پیغام ہے وہ اللہ کا پیغام، اللہ کی کتاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہر گھر گھر تک پہنچائے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے کے اندر کوئی گھر ایسا نہیں تھا جانے آپ جا کر اس گھر کے دروازے پر دستک نہ دی، ایک ایک کو جیسے آپ نے اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی۔ آج امت مسلمہ، میں مانتا ہوں کہ آج امت مسلمہ کے اندر، مسلم معاشرے کے اندر بہت خرابیاں ہیں، پہلے ہماری اصلاح ہونا چاہیے، یقیناً ہونا چاہیے، ہماری اصلاح بھی ہونا چاہیے اور دعوت اللہ کا کام بھی ہونا چاہیے۔ یہ دو کام اس کے بعد نہیں ہے، دو کام ایک ہی وقت میں ہونا چاہیے۔ اللہ کا فرمان بھی ہے کہ تم وہ بہترین امت ہو جو ساری انسانیت کے لیے تم کو برپا کیا گیا ہے۔ تمہارا کام کیا ہے؟ نیکی کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا۔ آخری بات اس موقع پر کہتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، وہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ خاتم الخاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ وہ آپ کی خدمت سے جب رخصت ہو رہے تھے تو اس موقع پر ان کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ اے انس، یاد رکھو کہ کیا یاد رکھو؟ جو میں کہہ رہا ہوں کہ میرے پیارے بچے، ہو سکے تو صبح و شام اس طرح گزارو کہ تمہارے دل میں کسی کے تعلق سے میل نہ ہو، کسی کے تعلق سے میل نہ ہو، تمہارا دل صاف و شفاف ہو۔ اس لیے کہ محبت رکھنا میری سنت، محبت رکھنا میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت کو اپنایا، میری سنت کو محبت کیا، وہ جنت میں میرے ساتھ ہے۔ وہ سنت کیا ہے؟ محبت رکھنا۔ دل کی محبت کب پیدا ہوتی ہے؟ جب دل وہ صاف و شفاف ہوں گے۔ اگر ہمارے دلوں کے اندر حسد، کینہ، عداوت، بغاوت ہوگی تو اللہ کا دین ہمیشہ کبھی بھی غالب نہیں ہو سکتا۔ پہلے ہم اپنے دلوں کو صاف رکھے، شفاف رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہی تھی، آپ کی سنت یہی تھی کہ میری سنت، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ محبت رکھنا ہے، میری سنت محبت رکھنا ہے۔ جس نے میری سنت سے محبت کیا گویا اس نے مجھ سے محبت کی، جو میری مجھ سے محبت کرے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ جنت میں اگر اللہ کی صحبت چاہتے ہو تو کیا کرنا ہے؟ دلوں کو صاف و شفاف رکھو۔ یہی بات تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کوئی شخص اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مومن نہ بن جائے، اور اس وقت تک کوئی مومن بن نہیں سکتا جب تک کہ آپس میں وہ ایک دوسرے سے محبت کرنے نہ لگ جائے۔ مسلمان مومن نہیں ہو سکتا۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں معلوم کہ وہ محبت، یعنی محبت پیدا کرنے والی چیز کیا ہے؟ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ بتائیے وہ پیدا کرنے والی چیز کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس میں سلام کو رواج دو، سلام کو پھیلاؤ۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ سلام میں پہل کرتے ہیں ان کے دل تکبر سے پاک رہتے ہیں، یعنی فخر سے، غرور سے ان کے دل پاک ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی ایسے شخص کو جنت میں نہیں ڈالتا جس کے دل میں ذرا برابر بھی تکبر ہو، غرور ہو، وہ ہرگز جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہاں علماء اکرام موجود ہے، یہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اور اس شعر کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طہا۔ اور ایک شعر جس کو کہا گیا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، یہ دعا ہے میری کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اجالا کر دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔